السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ایک نیا ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم ایک نئی چیز سیکھنے والے ہیں۔ یہ القراۃ الواضحہ کا 5واں سبق ہے، الدرس الخامس، لیسن نمبر 5۔ اس درس میں ہم مبتدا اور خبر ہی بنانے والے ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے۔ مبتدا اور خبر ہی بنانے والے ہیں لیکن ایک نئے انداز سے۔ اس مبتدا اور خبر میں حرف جر کا تذکرہ آئے گا۔ کس کا تذکرہ آئے گا؟ حرف جر کا تذکرہ آئے گا۔ اور حرف جر میں سے بھی فی، یہاں پر کتنے حرف جر کا تذکرہ ہے؟ نمبر 1 فی، نمبر 1 فی، نمبر 2 لی، نمبر 2 لی، اور نمبر 3 علی۔ نمبر 1 فی، نمبر 2 لی، اور نمبر 3 علی۔ ان 3 حرف جر کا تذکرہ آج آئے گا۔ حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس اسم پر یہ حرف جر داخل ہوتا ہے۔ حرف جر کہاں داخل ہوتا ہے؟ اسم پر۔ حرف جر کہاں داخل ہوتا ہے؟ اسم پر۔ تو جس اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے اس پر اس اسم کو جر دیتا ہے، اس اسم کو جر دیتا ہے۔ جیسے فی، یہ الفصل اسم ہے، فی الفصل پر داخل ہوگا تو الفصل کو کیا دے گا؟ جر دے گا۔ تو کیا ہوگا؟ الفصل کیا ہو جائے گا؟ فی الفصل۔ الولد کیا ہو جائے گا؟ للولدی۔ المکتب کیا ہو جائے گا؟ علی المکتبی۔ تو آج کے مبتدا اور خبر میں انہی 3 حرف جر کا استعمال ہوگا۔ فی الفصل، فی الحجرتی، فی البیتی، للولدی، للتلمیذ، علی المکتبی۔ یہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ ترکیب میں خبر۔ ترکیب میں کیا بنیں گے؟ خبر۔ فی الفصل یہ خبر ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ مبتدا کی ضرورت ہے۔ للولدی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ مبتدا کی ضرورت ہے۔ علی المکتبی یہ خبر ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مبتدا کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہاں پر صرف اور صرف خبر کا تذکرہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جملہ پورا کرنے کے لیے ہم یہاں کیا کریں؟ مبتدا کا تذکرہ کریں۔ اور مبتدا بھی آپ کو انتخاب کرنا ہے مبتدا کا انہی الفاظ میں سے۔ جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں انہی میں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مبتدا کا انتخاب کرنا ہے۔ تو چلیے ہم مبتدا اور خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا مبتدا اور خبر کہ جس میں کس کا استعمال ہے؟ فی کا اور لام کا اور علی کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فی الفصل، فی الفصل تلمیذ، کیا ترجمہ ہوگا؟ کلاس میں، درسگاہ میں طالب علم، درسگاہ میں طالب علم ہے۔ تو ہم نے مبتدا کہاں سے لیا؟ یہاں تلمیذ سے۔ یہاں تلمیذ کو ہم نے کیا کیا؟ مبتدا بنایا۔ فی الفصل تلمیذ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ تو فی الفصل تلمیذ میں تلمیذ معرفہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ مبتدا کیسے آپ بنا رہے ہیں اس کو؟ دراصل بات یہ ہے کہ فی الفصل کیا ہے؟ خبر، اور تلمیذ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ اور مبتدا کی جگہ کہاں تھی؟ پہلے، اور خبر کی جگہ بعد میں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ خبر کو پہلے ذکر کیا اور مبتدا کو بعد میں۔
تو بعد میں مبتدا ذکر کرنے کی وجہ سے اس مبتدا کو کیا مانا جائے گا؟ معرفہ۔ مبتدا اگرچہ یہاں پر معرفہ نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ مؤخر کر دینے سے اب یہ مبتدا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ مبتدا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ اب یہ اس پر الف لام اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ تو فی الفصل تلمیذ، چلیے ترجمہ کیا ہوا؟ درسگاہ میں طالب علم، درسگاہ میں طالب علم ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ in the class is student، ان دا کلاس از اسٹوڈنٹ۔ فی الحجرۃ، مبتدا کمرے میں، کمرے میں، مبتدا ذکر کیجیے۔ ولد، فی الحجرۃ ولد، فی الحجرۃ ولد، ولد، کمرے میں طالب لڑکا ہے۔ لڑکا ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ in the room is boy، بوائے۔ فی البیت، فی البیت تلمیذ، فی البیت تلمیذ، کیا ہوگی؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر میں طالب علم ہے۔ طالب علم ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ in the house is student، ان دا ہاؤس از اسٹوڈنٹ۔ فی المسجد، فی المسجد ولد، فی المسجد ولد، ترجمہ کیا ہوگا؟ مسجد میں لڑکا ہے۔ مسجد میں لڑکا ہے۔ لڑکا ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ In the mosque is boy، ان دا ماسک از boy. بوائے۔ چلیے فی کا مسئلہ ختم ہوا۔ اب ہم حرف جر استعمال کریں گے لی کا۔ کس کا استعمال کریں گے؟ لی کا، لی کا۔ للولدی، للولدی، مبتدا کا ذکر کیجیے۔ ولدی کتاب، للولدی کتاب، کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا، لڑکے کا کتاب، لڑکے کی کتاب۔ لڑکے کی کتاب، کتاب، یا کتاب لڑکے کی ہے یا لڑکے کی کتاب ہے۔ کتاب اس ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں۔ کتاب لڑکے کی ہے یا لڑکے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو لڑکے کی کتاب ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں، للولدی کتابن، کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکے کی کتاب ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ For the boy is book، فار دا بوائے از بک۔ للتلمیذ، قلم، للتلمیذ قلم، قلم، ترجمہ کیا ہوگا؟ طالب علم کا قلم، قلم ہے۔ طالب علم کا قلم ہے۔ قلم ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ For the student is pen، فار دا اسٹوڈنٹ از پین۔ للمدرسی، للمدرس کرسی، للمدرسی کرسی، کرسی، ترجمہ کیا ہوگا؟ استاد کی کرسی، استاذ کی کرسی، کرسی ہے، استاذ کی کرسی ہے، کرسی ہے، یا کرسی استاذ کی ہے۔ کرسی استاد کی ہے۔ تو ہاں انگلش کیا ہوگی؟ For the teacher is chair، چیئر۔ للرجل، خبر ذکر کی، مبتدا ذکر کیجیے۔ للرجل باب، للرجل، باب، للرجل، للرجل ستارة، للرجل، ستارة، للرجل، للرجل قلم، للرجل قلم، قلم، یا للرجل ستارۃ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ للرجل قلم کتاب، ٹھیک ہے۔ للرجل، کوئی ایک ذکر کیجیے مبتدا کا۔ قلم، قلم، للرجل قلم، کیا ترجمہ ہوگا؟ آدمی کا آدمی کا قلم ہے، قلم ہے۔ آدمی کا ہے۔ تو انگلش کیا ہوگی؟ For the man is pen، فار دا مین از pen، پین۔ تو دو حرف جر کا تذکرہ کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ دو حرف جر کا تذکرہ
مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم تیسرا حرف جر اعلیٰ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس اعلیٰ کے ذریعے مبتدا اور ایسا مبتدا اور خبر بنانے کی کوشش کریں گے جس میں اعلیٰ کا ذکر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر علی الکرسی، علی الکرسی، قلم علی الکرسی قلم، ترجمہ کیا ہوگا؟ کرسی پر کرسی پر قلم ہے۔ قلم ہے۔ علی النافذۃ، انگلش کیا ہوگی علی الکرسی قلم کا؟ On the chair is pen. آن دا چیئر از پین۔ علی النافذۃ کتاب کتاب، علی النافذۃ ستارۃ ستارۃ، یہ اچھا، علی النافذۃ ستارۃ ستارۃ، ترجمہ کیا ہوگا؟ کھڑکی پر پردہ ہے۔ کھڑکی پر پردہ ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ on the window is آن دا ونڈو از curtain. کرٹن۔ علی المکتبی، على المكتب کتاب۔ علی المکتبی کتاب، ترجمہ کیا ہوگا؟ میز پر کتاب ہے۔ میز پر کتاب ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ On the desk is آن دا ڈیسک از book. بک۔ مبتدا اور خبر کی بنانے کی وجہ سے ہم نے اسے بھی پڑھ لیا اور اسے بھی پڑھ لیا۔ اب الگ سے تلمیذ، ولد، ستارۃ، کرسی، کتاب، قلم، باب، الگ سے اس کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں حل ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تیسرا کام ہمارا ہے وہی سوال اور جواب کا انداز، جو مصنف کا طرز ہے کہ وہ سبق پڑھانے کے بعد اسی سبق سے مصنف کیا کرتا ہے؟ سوال بناتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ آئینہ کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے، ماذا کے ذریعے سے، حل کے ذریعے سے۔ اس سبق میں مصنف نے سوال بنایا ہے آئینہ کے ذریعے، من کے ذریعے، ماذا کے ذریعے، حل کے ذریعے۔ آئینہ کے معنی Where? کہاں؟ کہاں، ویئر۔ من کا معنی Who? کون؟ ہو، کون۔ ماذا کے معنی کیا ہوا؟ واٹ، کیا۔ حل کے معنی کیا؟ کیا۔ سوالیہ۔ شروع میں از کے ذریعے حل کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ چلیے ہم آئینہ سے سوال بناتے ہیں، اور آئینہ کے ذریعے جو اسم ہم استعمال کریں گے کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے ہم ان کا انتخاب کریں گے۔ آئینت، تلمیذ۔ آئینت تلمیذ۔ تلمیذ، طالب علم کہاں ہے؟ طالب علم کہاں ہے؟ Where is the student? ویئر از دا اسٹوڈنٹ۔ جواب بھی دے دیں ساتھ ساتھ۔ التلمیذ فی الفصل۔ الفصل۔ التلمیذ فی الفصل۔ فی الفصل۔ طالب علم درسگاہ میں ہے۔ درسگاہ میں ہے۔ The student is in the class. ٹھیک ہے۔ من، من ولد۔ من، من فی الفصل، یا من فی الحجرۃ، یا من فی البیت، یا من فی المسجد۔ من من فی فی الفصل۔ الفصل۔ من فی الفصل کیا ترجمہ ہوگا؟ Who is in the class? درسگاہ میں کون ہے؟ درسگاہ میں کون ہے؟ آپ اس کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیں۔ التلمیذ۔ التلمیذ فی الفصل۔ التلمیذ فی الفصل۔ درسگاہ میں طالب علم ہے۔ یا طالب علم درسگاہ میں۔ The student is in the class. ہاں، ماذا، ماذا علی الکرسی؟ ماذا علی الکرسی کیا ترجمہ ہوگا؟ کرسی پر کیا ہے؟ What is on the chair? واٹ از آن دا Chair. چیئر۔ اب اگر ساتھ ساتھ آنسر دیں تو بہتر ہوگا۔ علی الکرسی قلم۔ علی الکرسی قلم۔ قلم۔ قلم کیا ترجمہ ہوگا؟ کرسی پر قلم ہے۔ حل، یہ بھی بول سکتے ہیں سر، القلم علی الکرسی۔ ماذا علی الکرسی،
علی الکرسی قلم یا القلم على الكرسي علی الکرسی. ماذا علی الکرسی کے جواب میں یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بتانا مقصود کیا ہے. یعنی پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے, زور کس چیز پر پوچھنے والے کا ہے. تو اس سوال سے ماذا علی الکرسی سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پوچھنے والے کا زور کرسی کے متعلق ہے کہ کرسی پر کیا ہے. تو اب اس کا جواب, اس کا ذہن سکون اور مطمئن اس وقت ہوگا جب ہم علی الکرسی کو کیا کریں, مقدم کریں, علی الکرسی کو پہلے ذکر کریں. اس کا زور کرسی پر ہے تو ہم بھی زور کرسی پر دیں. ہم بھی کیا ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے, ہمارا بھی زور کا کس پر ہونا چاہیے, کرسی پر ہونا چاہیے. اس نے سوال کیا ماذا علی الکرسی, کرسی پر کیا ہے, تو ہمارا بھی زور کرسی پر ہونا چاہیے. علی الکرسی على الكرسي قلم, قلم کرسی پر قلم ہے, کرسی پر قلم قلم ہے. اب اگر کسی کا سوال کھڑکی کے بارے میں ہو, ماذا علی النافذہ, تو اب ہم کیا کریں گے سوال جواب میں, علی النافذۃ ستارة ستارۃ, کھڑکی پر پردہ ہے. تو پردہ پر زور دینا مقصود نہیں ہے, کھڑکی پر کیا ہے, کھڑکی پر کیا ہے, تو کھڑکی پر کیا ہے, پردہ ہے. تو کھڑکی پر کو اگر ہم پہلے لائیں گے تو اس میں زور پیدا ہوگا, اس میں کیا ہوگا, زور پیدا ہوگا. ہاں تو یہاں سے آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر کو التلمیذ فی الفصل بھی کہہ سکتے ہیں اور فی الفصل تلمیذن بھی کہہ سکتے ہیں. الولد فی الحجرۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور فی الحجرۃ ولدن بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طریقہ کیوں ہیں, دونوں طریقہ اس لیے ہے کہ الولد فی الحجرۃ ایک سمپل جملہ ہے, ایک کیا ہے, سمپل جملہ سمپل جملہ ہے. تو الولد فی الحجرۃ اس میں یہ خبر دیا جا رہا ہے کہ لڑکا کہاں ہے, کمرے میں ہے. لڑکا کہاں ہے, کمرے میں کمرے میں ہے. اس میں کوئی زور نہیں ہے, نہ لڑکے پر نہ کمرے کے اوپر, نہ لڑکے پر زور ہے نہ کمرے کے اوپر زور ہے. اب اگر کوئی کہے, لیکن اگر ہم یہ استعمال کریں فی الحجرۃ ولدن, کمرے میں, کمرے میں لڑکا ہے, کمرے میں لڑکا ہے, تو اب یہاں پر کمرے کے اوپر زور دینا مقصود ہے. کیا مقصود ہے, کمرے کے اوپر زور دینا مقصود ہے کہ کمرے میں لڑکا ہے. کلاس کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے, مسجد کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے, گھر کے متعلق بات نہیں ہو رہی, کمرے کے متعلق بات ہو رہی. کس کے متعلق بات ہو رہی, کمرے کے متعلق بات ہو رہی. تو مبتدا اور خبر کو مقدم اور مؤخر کرنے کا مقصد دراصل یہی ہوتا ہے کہ آخر متکلم کا مقصد زور دینا ہوتا ہے, متکلم کا مقصد زور دینا ہوتا ہے. فی الفصل تلمیذ, تو متکلم کا مقصد یہ زور دینا ہے کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے. باقی بات کمرے کی مسجد کی نہیں ہو رہی ہے, کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے, کلاس کی بات ہو رہی ہے. فی الحجرۃ کس کی بات ہو رہی ہے, کمرے روم کی بات ہو رہی ہے, حجرے کی بات ہو رہی ہے. فی البیت میں کس کی بات ہو رہی ہے, گھر کی بات ہو رہی ہے, گھر میں. فی البیت ولدن, گھر میں لڑکا ہے. باقی اور جگہ ہے یا نہیں ہے اس سے متعلق گفتگو نہیں ہے. زور دینا مقصود ہے گھر کے اوپر, فی البیت ولدن, گھر میں لڑکا ہے. تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر فی الفصلی کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے. فی الفصلی کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے. دراصل زور دینا مقصود ہوتا ہے کس پر, خبر پر. خبر پر کیا دینا مقصود ہوتا ہے, زور دینا مقصود ہوتا ہے. سمجھ گئے. ہم نے دونوں کا ترجمہ بھی کیا اور جملے بھی بنائے. جملے کے اندر فی کا بھی استعمال کیا, لام کا بھی استعمال کیا, علی کا بھی استعمال کیا. اور
آخر کام جو سوال اور جواب کا ہوتا ہے ہم نے وہ بھی کیا. تو اس کلاس کا مقصد، اس درس کا مقصد، اس لیسن کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.